بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ٹیکنیکل کی ایک بک میں پڑھا تھا اور فقرہ تھا انگلش میں کہ ایکسیڈنٹ ڈز ناٹ ہیپن، دے آر کازڈ، کہ حادثے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بنتی ہے۔ اب وجہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی میں یا آپ لوگ چلا رہے ہیں، اس کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں چلو یہ تو ایک ٹیکنیکل زمرے میں آتی ہیں، مگر وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میں موبائل فون استعمال کر رہا ہوں اور کسی وجہ سے گاڑی چلی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جب کاز کا پتہ چلے گا تو یقیناً کیا ہوگا کہ میری غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ عید گزری ہے اور یہ سلسلہ اب چل رہا ہے، تو ہر ڈسٹرکٹ میں سوشل میڈیا پہ ایک لمبی اشتہار کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ڈی پی او صاحب بکھر، میاں والی، جو بھی ڈی پی او ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، 2 اسکواڈ ایسے ڈیٹیل کیے ہیں چاند رات سے لے کے عید والے دنوں تک کہ کوئی ون ویلنگ نہ کر سکے۔ اب یہ سارے جو کام ہیں، یہ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے ان کو روکنا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ تو ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے۔ اب جو پیرنٹس ہیں، مین ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی برائی ہے، جتنا دیر سے اس کے خلاف آپ بولیں گے تو اس کے لیے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ اب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لمبی ون ویلر کی لائن لگی ہوئی ہے، اور اگر اسی نے، میں تو اس کو اپنے زمرے میں اگر تشریح کروں، میں تو ون ویلر کو خودکش بمبار سمجھتا ہوں اور حرام کی موت سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اپنی سانس جو ہے یہ خالق کی طرف سے امانت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں ان کی آنکھ کا حیا اس لیے ہے کہ یہ خالق کی طرف سے ہے، میں نہیں کرتا حیا تو ڈیفینیٹلی میں آنسریبل ہوں۔ ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا ہے تو یہ بھی خالق کی طرف سے ہے، سانس جو میری چل رہی ہے یہ بھی خالق کی طرف سے ہے کہ اس کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ وہ ذات کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پھر کیا حادثات ہو رہے ہیں؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اب ان کے بس میں ہو تو انہوں نے ایک پہیے کے اوپر تو کھڑا کر دیا ہے، اب انجن کی جو طاقت ہے وہ طاقت ہے نہیں، ادروائز کیا ہوگا کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ تو ہوائی جہاز کی طرح اڑانا چاہتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں والدین سے، محلے والوں سے، جہاں یہ کام ہو رہے ہیں، خدارا ایسے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ انہوں نے مرنا ہے، وہ خودکش بمبار ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مار دینا ہے، مگر ان کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، ایسے لوگ ضائع ہو چکے ہیں۔ اگر ایک لگتا ہے کسی درجنوں واقعات جو ہیں میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہو چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک قیمتی جانیں جا چکی ہیں۔ تو والدین سے بھی میری درخواست ہے اور دوسرا حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسا قانون بنایا جائے۔ اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ شعوری طور پہ یہ ایسا نہیں رکھتے، موٹر سائیکل آ گیا ہے تو کیا اس کو شعوری طور پہ ہے؟ ان کی ایج کم ہے، کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ ان بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی پنشمنٹ ہونی چاہیے، تو ڈیفینیٹلی یہ نظام رک سکتا ہے۔ کیونکہ جو موٹر سائیکل ہے، ون ویلنگ اگر میں کرتا ہوں، موٹر سائیکل مجھے کوئی خرید کے دینے والا اور ہے، اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 25 سال یا اس تک ہے، اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اور دوسرا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسا سخت قانون بنائیں، اور یہ بھی نہ سمجھے گورنمنٹ یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ اگر کوئی فائرنگ سے مرتا ہے یا کوئی اور بہر سے آ کے آپ کو مارتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹ کریں کہ یہ مرنے والے جو ہیں ان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب جتنے حادثات ہوئے ہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے، جہاں جس ادارے سے غفلت ہوئی ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔